پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ راستہ یہ ہے جس کی ہم تجویز دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ 3 نمائندے اپنی طرف سے نامزد کریں، ہم بھی 3 نمائندے نامزد کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کریں، ہم اپنی طرف سے ایک وکیل کو نامزد کرتے ہیں۔ یہ 2 وکلاء بیٹھ کے ایک چارٹر، ایک ٹی او آر، ایک فریم ورک بنائیں کہ جس کے تحت پھر باقاعدہ بات چیت کی جائے، جس میں ایک ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشنز سب سے اوپر ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کہ پارٹی کے اندر کیسے احتساب کا عمل لایا جائے کہ اچھے سا، اور تیسرا کہ یہ جو ہمارے یوتھ کا اور قوم کی جو موریلٹی کو ڈیمیج کیا گیا ہے، جس انداز سے اس کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ہماری یوتھ یہ جو سوشل میڈیا میں جو ہوتا ہے اس کو کسی صورت میں آنے والی پاکستان تحریک انصاف برداشت نہیں کرے گی۔ ہم نے ریفارم کرنا ہے، ہم نے سیاست میں جو ہے اخلاق لے کے آنے ہیں، ہم نے یہ جو غلاظت کی سیاست ہے، الزام کی سیاست ہے، کردار کشی کی سیاست ہے، اور خاص کر یہ جو بیماری سوشل میڈیا میں، کیونکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا اور ہماری سیاست میں آج جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ کی قیمت ہے، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ سچائی پھر بھی کھڑی ہے، سچائی پھر بھی سامنے آتی ہے۔ تو یہ میں آپ پیشکش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین 3 نامزد کریں، ہم 3 نامزد کریں گے، وہ اپنے وکیل نامزد کریں، ہم اپنا وکیل نامزد کرتے ہیں، وکلاء بیٹھ کے ایک ٹرمز آف ریفرنس بنائیں، ایک فریم ورک بنائیں جو تحریری طور پہ ہو، اور الیکشن کمیشن چونکہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ بھی اس عمل میں اس حد تک ضرور شامل ہو کہ ان کے نوٹس میں ہو، ان کے ریکارڈ میں ہو، تاکہ پھر جو ہم عملی طور پہ، اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے، یہ بنیادی جو اصول ہیں ان کو طے کرنے کے، یہ ہدف کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو منظم کرنا ہے قانون اور آئین کے مطابق، اس کے لیے ایک راہ ہم دینا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس عمل پہ ہم چل پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس حیثیت میں یہ آفر دے رہے ہیں کہ مطلب آپ پارٹی ممبر تو ہے نہیں پی ٹی آئی وہ تو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ممبر نہیں۔ دیکھیں، اگر تو آپ ان کو قانون سمجھتے ہیں تو پھر ان کی ہر زبان، ہر جو وہ کہتے ہیں ان کو مانتے جائیں، لیکن ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں گنوائی۔ فارم فنڈنگ کیس 8 سال، تمام الزامات لگے، میں سچا ثابت ہوا، وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ میری ممبرشپ 14 سال سے جھوٹ بولتے رہے، میں سچا ثابت ہوا سپریم کورٹ میں، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، ٹھیک ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے دعوے کیے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، میں سچا ثابت ہوا۔ تو یہ تمام حقائق رکھنے کے باوجود، اور جو آپ کا سوال ہے اس میں مجھے اور کوئی، میں جواب دیتا ہوں، ہر دفعہ دیتا ہوں، مجھے صرف یہ پہلو ہے کہ یہ سنجیدہ سیاست کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارے سب سے بڑے جو جوڈیشل فورم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا احترام کریں۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ اکبر ایس بابر نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈنگ ممبر ہے، تو پھر یہ سوال جو ہے بنتا نہیں ہے، میں نے پھر بھی جواب دیا۔ کیا ہم یہ سوچیں کہ اکبر ایس بابر صاحب نے یہ پیشکش کی ہے بالی چیئرمین کو کہ آئے مل کر پارٹی کو منظم کرے، یا کہ آئے مل کر انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، یا پھر آئے مل کر کوئی مصالحت کا کسی اور سے بھی رابطہ نکالے؟ کیا کہنا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، حالات بہت آگے جا چکے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان فیصلوں پہ ہے، اس ناقص قیادت پہ ہے جو پی ٹی آئی پہ برجمان تھی۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، خاص کر جو یوتھ ہیں، میرے کچھ بڑے عزیز ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی تکلیف سے گزر رہی ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اس راستے پہ ڈالنے والا کون تھا؟ وہ اندھی تقلید میں کس حد تک چلے گئے؟ ہم نے یہ تمام معاملات کو سمیٹنا ہے، واپس اس کو لے کے جانا ہے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے یہ ایک آخری پیشکش ہے، کیونکہ آگے کھائی ہے، آگے پاکستان تحریک انصاف جس ڈگر پہ پہنچ چکی ہے اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا سیاسی، تو ہم نے اس کو بچانا ہے اور ایک مربوط لائمل بنانا ہے۔ اس میں کوئی شخصیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ میری وفاداری
دیکھیے میں صرف سر جھکاتا ہوں اللہ کی ذات کے آگے، اس کے بعد میری وفاداری اس مٹی سے، اس وطن سے، وطن کے سامنے کسی سیاسی جماعت، کسی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے سیاست کا جو جذبہ جس کے تحت قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ وہ برداشت کرے، صبر کرے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، ہم نے سہا، ہم پہ بہت کچھ گزرا، لیکن سہنا پڑتا ہے، سچائی آئی جاتی ہے۔ تو یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ جو پارٹی کا شیرازہ بکھر رہا ہے، مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں، مجھے لوگ رابطہ کر کے جو دکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی بابر صاحب پی ٹی آئی کو بچا لیں۔ یہ میں پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے ایک میں نے پیشکش کی۔ اچھا سر، سوال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی کمپین کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تحریک انصاف کمپین کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پکڑ دکڑ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا، تو اس عمل کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جہاں تک بلے کا نشان چھینا گیا تو وہ تو قانون کے مطابق ہوا نا۔ جب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز 2 سال سے 12 موقع ملنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹس آئیدر مائی وے اور دا ہائی وے۔ یہ ہم لوگ اور ہماری پارٹی جو ہے قانون سے بالاتر ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، ایسے نہیں ہوتا۔ قانون ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بلہ ہے، میں 23 نومبر 2023 کو جب الیکشن کمیشن نے پہلا فیصلہ دیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا، ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ بلے کا نشان خطرے میں اگر آپ 20 دن میں شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے۔ میں اس وقت آیا میدان میں نے اس وقت بھی ان کو پیشکش کی کہ مل کے ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں تاکہ بلہ بچ سکے، لیکن وہ قانونی شک ملی ہوئی ہے کہ اگر آپ شفاف الیکشن نہیں کریں گے تو آپ کا انتخابی نشان سے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اب میں جو یہ پیشکش کر رہا ہوں یہ اسی لیے ہے کہ پارٹی کا وجود خطرے میں ہے۔ پارٹی ڈی لسٹ ہو سکتی تھی اگر جس عمل پہ یہ چل پڑے تھے، یہ جو ایک اور ناٹک رنگانے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ جہاں تک الیکشنئرنگ کا تعلق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو برابر ان کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو پرامن سیاست کرنے کی مکمل اجازت ہونی چاہیے قانون کے تحت، لیکن تشدد، انتشار، گالی گلوچ، کردار کشی، یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم نے سیاست کی جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی، یہ ہم نے سیاست ہرگز قبول نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی۔ اکبر بابر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیاست میں اخلاق لے کر آنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو عملی طور پر منظم کرنا چاہتے ہیں، اب کسی شخصیت کی اہمیت نہیں رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو ملنا چاہیے۔